بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو اوپن سرکٹ اور کلوز سرکٹ کے بارے میں ہے۔ کلوز سرکٹ کیا ہوتا ہے اور اوپن سرکٹ کیا ہوتا ہے، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپن سرکٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اوپن سرکٹ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اوپن سرکٹ ہے، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو جو کرنٹ ہوتا ہے اس میں سے کسی ایک کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور کرنٹ کا بہاؤ آبجیکٹ تک نہ پہنچ سکے تو اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سوئچ آف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے اور یہ یہ کنیکشن جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ جب ہم اس سوئچ کو آن کرتے ہیں تو جو نیگیٹو اور پازیٹیو جو کرنٹ ہے وہ اب آبجیکٹ تک پہنچ رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کلوز سرکٹ کہتے ہیں۔ اور جب ہم سوئچ کو آف کرتے ہیں تو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، یعنی پازیٹیو یا نیگیٹو وائر کنیکشن میں کہیں پر اگر کنیکشن ٹوٹ جائے اور راستے میں کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس سرکٹ کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپن سرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پازیٹیو یا نیگیٹو تار جو وائر ہے وہ کہیں پر کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا سوئچ آف ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ بلب جو ہے یہ آف ہے، تو یہ ہمارا اوپن سرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سوئچ کو آن کرتے ہیں تو یہ کلوز سرکٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اب آبجیکٹ تک جو نیگیٹو اور پازیٹیو کرنٹ ہے وہ جا رہی ہے، تو اس طرح سے یہ کلوز سرکٹ۔ اور جب کرنٹ آبجیکٹ تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ تو یقین ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اوپن سرکٹ کیسے کہتے ہیں اور کلوز سرکٹ کیسے کہتے ہیں، یعنی اگر کہیں پر تار کٹی ہوئی ہو تو آبجیکٹ تک کرنٹ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ایسی صورت میں اس سرکٹ کو ہم اوپن سرکٹ کہیں گے، اور اگر یہی رکاوٹ نہ ہو اور متعلقہ آبجیکٹ تک پازیٹیو اور نیگیٹو کرنٹ پہنچ سکے تو ایسی سرکٹ کو ہم کلوز سرکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلوز سرکٹ، یہ اوپن سرکٹ، یہ کلوز اور یہ اوپن سرکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یقین ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اس کو ہم ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ آئیے دوسرے طریقے سے بغیر سوئچ کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اوپن سرکٹ اور کلوز سرکٹ کا۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک وائر کٹی ہوئی ہے، تو کرنٹ کا جو بہاؤ ہے وہ آبجیکٹ تک نہیں پہنچ رہا، تو ایسی سرکٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسی سرکٹ کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وائر کٹی ہوئی ہے اور جو کرنٹ کا بہاؤ ہے وہ آبجیکٹ تک نہیں پہنچ رہا، یہاں پر اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اگر اس رکاوٹ کو ہم ختم کر کے اس کو ٹچ کریں گے تو یہ کلوز سرکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کرنٹ ایک راستے سے دوسرے راستے تک آبجیکٹ تک جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم کلوز سرکٹ کہتے ہیں، یعنی کرنٹ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو ہم کلوز سرکٹ کہتے ہیں۔ اور اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں، کیونکہ کرنٹ کے بہاؤ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، اور یہ وہ رکاوٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر کرنٹ آ کر رک جاتا ہے اور آبجیکٹ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اسی سرکٹ کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ اور جب یہ بہاؤ کو ہم
جاری کرتے ہیں تو اس کو یہ کلوز سرکٹ بن جاتا ہے، اور جب اس کو کاٹ لیتے ہیں تو یہ اوپن سرکٹ بنتا ہے۔ یعنی جب کرنٹ کے بہاؤ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہم اوپن سرکٹ کہتے ہیں، اور جب بہاؤ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو تو اس کو ہم پھر کلوز سرکٹ کہتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یقین ہے آپ کو اوپن سرکٹ اور کلوز سرکٹ تو یقین ہے آپ نے کلوز سرکٹ اور اوپن سرکٹ سیکھا ہوگا۔ اوپن سرکٹ کسے کہتے ہیں اور کلوز سرکٹ کسے کہتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔